السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی کے نواحی علاقہ 52WB شرکی کی رہائشی بیوہ نسیم بی بی کے 7 بچے معذور ہیں. نسیم بی بی کا شوہر 11 سال قبل فوت ہو گیا تھا اور بچوں کے واحد کفیل نسیم بی بی لوگوں کے گھروں اور کھیتوں میں کام کاج کر کے اپنے معذور بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتی ہے، جبکہ کرونا وائرس کے باعث لگی پابندیوں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کا کام کاج ختم ہو چکا ہے اور گھر میں فاقوں تک نوبت آ پہنچی ہے. غریب بے سہارا خاتون کو نہ تو کسی حکومتی پروگرام سے امداد ملی ہے اور نہ ہی کوئی مخیر شخص ان کی مدد کے لیے پہنچا ہے. خوشاب سے عبدالکریم کی رپورٹ کے مطابق خوشاب سے کٹھا سگرال لاری اڈا پر ناجائز تجاوزات کی بھرمار، جس کی وجہ سے ٹریفک جیم روزانہ کا معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا ہے. سبزی کے تھڑوں، گوشت کے پھٹوں اور ریڑی باندھ کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے SDO ہائی وے کی ملی بھگت اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. لہٰذا اہلیان علاقہ نے ایکسین ہائی وے اور ڈپٹی کمشنر خوشاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز تجاوزات کو ختم کرایا جائے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ایپکا ضلع وہاڑی الخدمت گروپ کے عہدیداران و ممبران کا اپنے مطالبات کے حق میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ جاری. احتجاجی مظاہرے کی قیادت ضلعی صدر ایپکا طیب بھٹی اور جنرل سیکرٹری شہباز کھوکھر سرپرست اعلیٰ شیخ مظہر مقرر رہے تھے. ضلعی صدر ایپکا طیب بھٹی اور جنرل سیکرٹری شہباز ریاض کھوکھر کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام ملازمین کو بلا امتیاز یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جائے. سیکریٹریٹ ملازمین کی طرح پنجاب بھر کے تمام ملازمین کو یکساں طور پر ہاؤس رینٹ دیا جائے. گروپ انشورنس کی رقم تمام ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر دی جائے اور ملازمین کو ریگولر کیا جائے سمیت دیگر مطالبات شامل ہیں. احتجاجی ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کرتے رہے. کندیاں سے عطا اللہ شاہین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف کے صوبائی صدر چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کی ہدایات پر مسلم لیگ کاف میاں والی کے ضلعی رہنما عارف خان روکھڑی، حاجی گل شیر خان اور ملک غلام حسین آوان پر مشتمل وفد نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو گلدستے پیش کیے اور گل پاشی کی. اس موقع پر مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ریسکیو اہلکاروں کا کردار بے مثال اور قابل ستائش ہے. ہم چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی ہدایات پر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کیونکہ ریسکیو اہلکاروں نے جان ہتھیلی پر رکھ کے اگلے مورچوں پر فرائض منصبی سر انجام دیے ہیں اور مزید دے بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کاف ان کی بے لوث خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایات پر امروز مورخہ 11/6/2020 بروز جمعرات محکمہ پولیس کی طرف سے DHQ اسپتال میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سلامی دی گئی. اس موقع پر DSP سٹی سرکل نوید سرور اور DSP صدر سرکل اکرام خان نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے. سلامی کا مقصد کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کر کے ان کے حوصلے کو مزید بلند کرنا ہے اور ان کے خدمات کو سراہا اور تعریف بھی کی. خوزدار سے محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خوزدار کے احکامات کی روشنی میں نائب تحصیلدار باغبانہ کی سربراہی میں لیویز فورس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک کرولا گاڑی سے 27 کلو چرس برآمد کر لی. مزید تفصیلات میں یہ بتایا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر UT حبیب احمد، اسسٹنٹ کمشنر UT اخلاق ساسولی کے ہمراہ
پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لیوز فورس اور منشیات کے غیر قانونی کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 اسمگلرز کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 27 کلو گرام چرس برآمد کر لی، جبکہ لیوز نے واقعے کے حوالے سے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ لیوز فورس نے چیکنگ کے دوران ایک کرولا گاڑی نمبر A1654 کو روک کر اس کی تلاشی لی، جس دوران گاڑی کے خفیہ خانوں سے چرس برآمد ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر یوٹی نے کہا کہ لیوز فورس منشیات کے خلاف مزید کارروائی تیز کریں گے تاکہ منشیات فروش اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اسلام آباد سے ظفر سعید ستی کی رپورٹ کے مطابق روڈ پر کھڑی 2 گاڑیوں پر ٹرک الٹ گیا، جس میں 2 افراد روڈ پر بیٹھے اور 2 افراد گاڑیوں میں دب گئے، جن میں سے ایک محمد اشفاق نامی شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ ارشد محمد عمران توصیب الرحمان زخمی حالت میں THQ اسپتال مریض شفٹ کر دیا گیا، جبکہ ارشد نامی شخص کو شدید زخمی ہونے کی وجہ سے راولپنڈی شفٹ کر دیا گیا اور ٹرک ڈرائیور عرفان بھی شدید زخمی ہوا۔ امدادی کارروائیوں کی نگرانی AC مری زاہد حسین اور ASP وقاص خان اور ریسکیو 1112 کے انچارج کامران رشید نے کی، تاہم رات کی تاریکی ہونے کی وجہ سے آپریشن میں خاصی دشواریوں کا سامنا رہا، جبکہ عمران نامی شخص امدادی کارروائیوں کے دوران لینٹر سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ابتدائی طبی امداد کے بعد راولپنڈی شفٹ کر دیا گیا۔ اس ہولناک حادثے پر کوہسار یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداران نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ شیخ پورہ سے نصیر احمد چوتائی کی رپورٹ کے مطابق شیخ پورہ میں LPG کی ریفلنگ کا کام زیادہ تر گنجان آباد علاقوں میں کیا جا رہا ہے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق LPG کے بڑے سلنڈر گیس ڈیلر کو ہی فروخت کرنے کی اجازت ہے، مگر بااثر دکانداروں نے گنجان آباد علاقوں کے اندر غیر قانونی ریفلنگ کا کام جاری رکھ کے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق دکاندار LPG کی غیر قانونی ریفلنگ رکشہ، گھریلو سلنڈرز اور مسافر وینس میں کر رہے ہیں۔ غیر قانونی ریفلنگ ہونے والے سلنڈرز انتہائی ناقص اور غیر معیاری ہیں۔ ان غیر معیاری زنگ آلود اور ناقص سلنڈر کو ہٹانے کے لیے ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران اور RT سیکرٹری سمیت فیلڈ میں نظر ہی نہیں آتے۔ گنجان آباد علاقوں اور غیر معیاری سلنڈرز کے باعث بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی لاپرواہی قیمتی جانوں سے کھیل رہی ہے۔ اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مریدکے سے محمد جمیل کی رپورٹ کے مطابق SHO افضل ڈوگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ کارروائی DPO شیخ پورہ غازی صلاح الدین اور DSP مریدکے کیسر مشتاق کی ہدایت کے مطابق کی گئی۔ اس کارروائی میں ہمیں بہترین کامیابی ہوئی۔ یہ ملزم شہزاد کالا راجپوت اس جرم میں اکیلا نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان منشیات فروشی میں شامل ہے۔ مزید ملزمان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سوال کے جواب میں SHO افضل ڈوگر نے کہا میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میری تعیناتی میں مریدکے کی عوام سکون کا سانس لے سکے۔ اسی دوران صدر تھانہ مریدکے کے SI فتح شیخ نے عیسیٰ کے قریب چیکنگ کے دوران ملزم زمان احمد اور دیگر ساتھیوں سمیت 2 کلاشنکوف اور مزید ناجائز اسلحہ برآمد کر کے پولیس ٹیم کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ وہاڑی سے راؤ ارسلان کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی کے نواحی علاقہ 53WB سودی کاروبار کرنے والوں کی غنڈہ گردی ملزمان کا غریب محنت کش خواتین پر تشدد اور 1 ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا۔ متاثرین نے بتایا کہ ملزم وقار سے چند سال قبل 50,000 روپے سود پر قرض لیا تھا۔ متعدد بار پیسے واپس کر چکے ہیں لیکن مزید سود مانگے جا رہا ہے۔ سود کی مد میں پیسے دے دے کر کنگال ہو گئے ہیں اور اب وقار نے دیگر ملزمان کے ہمراہ ہماری 1 ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا اور خواتین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار IG پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے SHO تھانہ صدر شمون جویا نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی۔
पाक पतन से मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाक पतन शरीफ चौक मरले बड़ी नहर में माँ और बेटी गिर गईं। पास से गुजरते शख्स अजमल वल्द गुलाम फरीद कौम भल्ला ने छलांग लगाकर मां को बचा लिया, जबकि बेटी की लाश को तलाश करने के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। वकुआ खादिर ब्रांच पर चक के B23 के करीब 27 चक खादर नहर पुल पर पेश आया, जहां पर मां अपनी छोटी सी बेटी आयशा उम्र 4 साल हमरा कपड़े धो रही थी। पास खेलती बेटी नहर में जा गिरी, जिसे बचाने के लिए मां ने भी नहर में छलांग लगा दी। 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद बच्ची तलाश न हो सकी। रेस्क्यू 1122 की तरफ से तलाश जारी है।